السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ محترم جناب محمد اشرف صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ، نائب امراء جماعت، ذمہ داران جماعت اور اسلامی تحریک کے مجاہد صفت، بزرگوں، نوجوانوں، نوعمر بچوں، موضوع درس تعلق باللہ کی اہمیت، اس حوالے سے چند نکات بیان کر رہا ہوں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے قراءت کی، اس میں اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ تم یہ اعلان کر دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں اپنے رب کا، تابعدار ہوں اس کے حکم کا۔ یہ آیت در حقیقت تعلق باللہ کو بیان کر رہی ہے۔ تعلق باللہ تمام انبیاء اور رسولوں کا عمر بھر دستور العمل رہا ہے۔ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد، کتابوں کے نزول کا مقصد اور دین کا مقصود یہ ہے کہ انسان کا تعلق صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کے ساتھ قائم ہو جائے۔ یوں تو ہر انسان کا تعلق موجود ہے، خواہ مؤمن ہو، خواہ کافر ہو، خواہ متقی ہو، خواہ گناہگار ہو، اس اعتبار سے کہ اللہ خالق ہے، بندہ مخلوق ہے، اللہ رازق ہے، بندہ اس کے رزق کو استعمال کر رہا ہے، اللہ منعم حقیقی ہے، بندہ اس کے نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، یہ تعلق تو موجود ہے۔ لیکن جس نوعیت کا تعلق مطلوب ہے وہ یہ کہ انسان اپنے دائرہ اختیار میں اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لے، اسی کا بندہ بن جائے، اسی کی بندگی اختیار کر لے، اسی کا وفادار ہو جائے۔ یہ وہ تعلق باللہ ہے جو مطلوب ہے۔ تعلق باللہ بہت بڑی نعمت ہے جو کسی بندے کو حاصل ہو جائے۔ اس کے ذریعے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی جانب سے اس بندے پر
اللہ کی رحمت، ہدایت اور اس کی جانب سے محبت متوجہ ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن پر کوئی غم، مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو اس وقت وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ جب یہ تعلق بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ قائم کرتا ہے تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی خاص عنایات ہوتی ہیں اور عام رحمت بھی ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تعلق باللہ محبت الہی سے قائم ہوتی ہے، تعلق باللہ معرفت الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ جس قدر انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے گا اس قدر تعلق باللہ اس کا قائم ہوتا چلا جائے گا۔ تعلق باللہ در حقیقت اپنے دل کو اللہ کے ما سوا تمام چیزوں سے خالی کر دینے کا نام ہے۔ اس کے دل میں ایک اللہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی شے نہ ہو۔ اس انداز سے وہ دنیا کی زندگی گزار لے کہ حشر میں اللہ یہ کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ وہ تعلق باللہ ہے جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر لیتا ہے، اس راہ پر چل پڑتا ہے، اس کے حق میں یہ پیغام ہے کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، کہ جس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا تو اسے سیدھی راہ کی جانب ہدایت دی جاتی ہے۔ سیدھی راہ سے مراد اللہ کی رضا کا راستہ، جنت کا راستہ، پھر اس کے لیے ہموار ہو جاتا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ جب یہ تعلق قائم ہوتا ہے تو پھر قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اور جب قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے نتیجہ اس کا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سلامتی کی راہوں کی طرف ان لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے جو اس کی رضا جوئی میں لگے ہوئے ہیں، اور انہیں اپنی توفیق سے ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی پھر ایسا بندہ اللہ کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتا ہے، ایسا بندہ صراط مستقیم پر قائم رہتا ہے، ایسا بندہ جنت کی راہوں پر چل رہا ہوتا ہے۔ تعلق باللہ تمام انبیاء کی وہ سنت ہے جو قابل اتباع ہے۔ یوں تو اس اعتبار سے ہر پیغمبر واجب الاتباع ہے، لیکن قرآن مجید نے بطور خاص دو انبیاء کا ذکر کیا ہے اسوہ حسنہ کے طور پر۔ ان میں سے پہلی شخصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور دوسری شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ بات نمایاں ہو کر آپ کے سامنے آئے گی
کہ سنے شعور سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم کیے ہوئے تھے۔ مختلف آزمائشیں آئیں، مختلف امتحانات سے گزرے، لیکن ان تمام مراحل میں ان کا تعلق باللہ قائم بھی رہا، مضبوط بھی رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا جو ورق بھی آپ دیکھیں گے، ان کے حالات کا جو واقعہ آپ پڑھیں گے، وہاں پر آپ کو تعلق باللہ نظر آئے گا۔ یہ تعلق باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ تھا، اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، خدا کی قسم میں تمام لوگوں سے زیادہ اپنے رب کو جاننے والا ہوں، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً، اور سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا ہوں۔ یہ وہ تعلق باللہ کی کیفیت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی تربیت فرمائی اور قرآن کے اولین مخاطبین جو تھے، جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ مطالعہ کریں گے، وہاں پر آپ کو قدم قدم پر تعلق باللہ کی کیفیات نظر آئیں گی۔ یہی وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کی رضا کے خاطر اپنی جان، اپنے مال، اس کو پیش کر دیا، اپنے اولاد کو پیش کر دیا، اپنے وطن کی قربانی انہوں نے دے دی، غرض جو کچھ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا صحابہ کرام اس کا عملی نمونہ بنتے۔ انہی کے حوالے سے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان بیچ دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہی وہ صحابہ کرام ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرو، قتال فی سبیل اللہ کرو، اپنی جان کو پیش کر دو، لیکن دین کو مغلوب نہیں کرنا، دین کو تم نے غالب کرنا ہے، دین کو تم نے قائم کرنا ہے۔ پھر یہی صحابہ تھے، 313 کی تعداد میں ہیں، افرادی قوت بھی نہیں، مادی طاقت بھی نہیں، لیکن تعلق باللہ موجود تھا۔ اسی تعلق باللہ کی وجہ سے غزوہ بدر میں اترتے ہیں، اور پھر غیبی مدد آتی ہے، اللہ رب العالمین انہیں فتح سے نوازتے ہیں۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ صحابی رسول، وہ غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے، بعد میں انہیں اس کا بہت احساس تھا، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے تو موقع نہیں ملا، لیکن آئندہ جب کبھی موقع ملے گا پھر میں اپنی جان پیش کر دوں گا۔ اگلے سال غزوہ احد آ گیا۔ غزوہ احد کے اس مرحلے میں انس بن نضر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شریک ہیں، دشمن پر حملہ آور ہیں، بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے ہیں، اور ساتھ زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے احد کی اس جانب سے
جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد جب یہ مرحلہ جنگ کا ختم ہو گیا، انس بن نظر نہیں آ رہے تھے، شہداء میں نظر نہیں آئے، جو اس وقت غازی تھے ان میں بھی موجود نہیں تھے، زخمیوں میں بھی نہیں تھے۔ انس کہاں چلا گیا؟ ان کی بہن آتی ہے شہداء کی لاشوں میں، پھر انہوں نے جب تلاش شروع کیا تو انگلی کے پوروں سے اپنے بھائی کو پہچان لیتی ہے، پورا جسم چھلنی ہو چکا تھا، 80 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر آ چکے تھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی نظر کو پوری کر چکے، اور بعض وہ ہیں جو اس انتظار میں ہے کہ کب ان کو موقع ملتا ہے اور پھر وہ اس قربانی کو پیش کریں۔ یہی وہ صحابہ کرام ہیں کہ جب ان سے کہا کہ مال کی قربانی پیش کرو، تعلق باللہ، یہی صحابہ تھے آگے بڑھتے ہیں اور اپنی جانب سے اللہ کے راہ میں انفاق کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے بڑا مرحلہ اور سب سے اہم معرکہ غزوہ تبوک کی صورت میں آتا ہے۔ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا مرحلہ آ گیا۔ 30,000 کا لشکر تیار ہونا تھا اور ان کے لیے ساز و سامان کی ضرورت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کو ترغیب دی، جنت کی ترغیب دی، لوگوں کو حکم دیا، تعلیم دی کہ لوگوں جنت کے حصول کے لیے اپنے مال کو پیش کرو۔ پھر اس کے بعد صحابہ آگے بڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال پیش کر دیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال پیش کر دیتے ہیں۔ سیدنا طلحہ انصاری، سیدنا محمد بن مسلمہ اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنا اپنا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے جو اس وقت مسجد نبوی میں موجود تھا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سخاوت اور انفاق کی ایسی مثال پیش کر دی کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ ایک نذیر بن گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب جاری تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میری طرف سے 200 اونٹ بمع ساز و سامان اور 200 اوقیہ چاندی۔ 200 اوقیہ چاندی کا وزن آج کے اعتبار سے 40 گرام چاندی تھا۔ یہ انہوں نے پہلے مرحلے پر پیش کر دیا۔ ترغیب جاری ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پھر عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میری طرف سے مزید 200 اونٹ ساز و سامان حاضر ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 1/3 لشکر کی تیاری میرے ذمہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، تم نے کس قدر خوش کر دیا، آج کے بعد تمہیں دنیا میں تمہارا کوئی عمل آخرت میں نقصان نہیں دے گا۔ ترغیب جاری ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں اور 1000 سونے کے سکے اپنے قمیص کے آستینوں میں ڈال کر کے مسجد تشریف لاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور ان سونے کے سکوں کو اچھالتے ہیں، الٹتے ہیں اور پلٹتے ہیں، اور فرمایا، عثمان،
اللہ تم سے راضی ہو جائے، تم نے کس قدر غنی کر دیا۔ اس کے بعد لشکر تیار ہو گیا، غزوہ تبوک کی طرف قافلہ روانہ ہو گیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو لشکر کی کیفیت کا علم تھا۔ ان کا تجارتی قافلہ شام سے مدینہ کی طرف آ رہا تھا۔ انہوں نے پیغام بھجوا دیا کہ تجارتی قافلے کا رخ مدینے کے بجائے تبوک کی طرف موڑ دو۔ ادھر تبوک کی طرف مجاہدین کا یہ لشکر رواں دوا تھا کہ دیکھا کہ ایک قافلہ رونما ہوا۔ جب وہ قافلہ قریب آیا، دھول کی مٹی بیٹھ گئی تو دیکھا کہ اس میں اونٹ موجود تھے اور ان اونٹوں پر غذائی اجناس تھا۔ یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر دیے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اس طرح ان صحابہ نے مال کی قربانی کے ذریعے اپنے رب کو راضی کیا، جنت کو حاصل کیا۔ یہ تو وہ صحابہ تھے جو مالدار تھے، صاحب حیثیت تھے، انہوں نے اپنی حیثیت اور اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کر کے انفاق کیا۔ لیکن اب سنیے، ایک صحابی ایسے بھی ہیں، ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ، وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، ظہر میں بھی ترغیب ہے، عصر میں بھی ترغیب ہے، مغرب اور عشاء میں بھی ترغیب جاری ہے۔ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عشاء کے بعد وہ قریب میں ایک یہودیوں کا باغ تھا، وہاں جا کر کے اس سے معاہدہ کر لیا کہ رات بھر تمہارے باغ کو میں پانی دوں گا اور اس کی عوض میں تم نے مجھے اجرت دینی ہے۔ اجرت طے ہو گئی کہ 1 لب کھجوریں وہ جو ہے آپ کو دے دی جائیں گی۔ رات بھر وہ مزدوری کرتے رہے، صبح جب ان کو وہ کھجوریں دی گئی، انہوں نے اس کے 2 حصے کر دیے۔ ایک حصہ انہوں نے اپنے بچوں کو دے دیا کہ ان کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، اور ایک حصہ خاموشی سے لے کر کے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ موجود تھے، وہ خاموشی سے آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول کل آپ مسلسل ترغیب دے رہے تھے انفاق کی، جنت کے حصول کی، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، رات بھر مزدوری کی ہے، یہ چند کھجوریں مجھے ملی ہیں، یہ میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دستے مبارک سے وہ کھجوریں حاصل کی، اور اس کے بعد وہ جو سامان جمع ہو چکا تھا، اس سامان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بکھیر دیا کہ یہ مقدار میں کم ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اخلاص کام کر رہا ہے، جو تعلق باللہ کام کر رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ سب پر بھاری ہو گیا۔ یہ وہ صحابہ تھے جب ان سے وطن کی قربانی، تو انہوں نے وطن کی قربانی دے دی، ہجرت اختیار کر لی، اولاد کو قربان کر دیا، لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑا، تعلق باللہ اپنا قائم رکھا۔ اب دوسرا موضوع سمجھ لیجئے کہ اس کے اسباب کیا ہے، یہ تعلق باللہ کیسے قائم ہوتا ہے اور کیسے مضبوط ہوتا ہے۔ اس حوالے سے سب سے اہم اور بنیادی سبب ایمان باللہ ہے۔ ایمان باللہ یہ اولین اور لازمی شرط ہے، اس کے بغیر تعلق باللہ قائم ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے بغیر کوئی عمل مقبول عند اللہ نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کا خلاصہ یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین اپنے ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں وہ منفرد ہے، وہ تنہا اور اکیلا ہے۔ وہی خالق، وہی مالک، وہی حاکم، وہی رازق، وہی معبود برحق ہے۔ جب یہ عقیدہ تسلیم کر لیا، اس کا نتیجہ یہ کہ وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ پھر کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ عبادت کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرنا، تابعدار اور وفادار ہو جانا۔ اہل علم نے عبادت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ قلبی عبادت وہ یہ کہ توکل اللہ پہ کرو گے، خوف دل میں اللہ کا رکھو گے، امید اللہ سے باندھو گے، محبت اللہ ہی کی تمہارے دل میں ہونی چاہیے، خضوع، عاجزی اللہ کے لیے اختیار کرو گے، یہ قلبی عبادت ہے۔ دوسرا ہے بدنی عبادت، اس میں فرض نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، احکامات الہی کی پیروی ہے۔ اور تیسرا ہے مالی عبادت، جیسے زکوٰۃ، صدقات، قربانی، نذر۔ یہ تمام اعمال ایک اللہ کے لیے مختص کرو گے، اس کے نتیجے میں تعلق باللہ قائم ہوگا۔ اور جب یہ روت اور تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بندہ مومن اپنے رب سے اس قدر جڑ جاتا ہے کہ سب سے کٹ گیا اور اسی کا ہو گیا۔ اور اسی کو قرآن نے حنیف کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ ایسا بندہ حنیف ہوتا ہے۔ حنیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ یکسو ہوتا ہے، وہ یک رخ ہوتا ہے، وہ پھر نہ دائیں دیکھتا ہے، وہ نہ بائیں دیکھتا ہے، وہ نہ ادھر ادھر کی سنتا ہے، وہ ایک اللہ کا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تعلق باللہ ہے۔ اور یہ کیفیت اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ اس کا ایمان اس کو اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ جب خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تو پھر میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ ایک اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے۔ جب بندہ مومن اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے اور یہ تعلق باللہ کو بڑھا دیتی ہے۔ اب تیسرا مضمون کہ تعلق باللہ کے حصول کے حوالے سے کرنے والے کام وہ کیا کیا ہیں، اس حوالے سے نمبر 1 فکری مجاہدہ۔ فکری مجاہدہ یہ ہے کہ سوچ بچار کرو گے، فکر کرو گے، غور کرو گے۔ اس حوالے سے نمبر 1 کائنات میں غور و فکر۔ اللہ نے آسمان اور زمین پر مبنی یہ عظیم الشان کائنات بنائی ہے۔ اس میں سمندر ہیں، دریا ہیں، اس میں مخلوقات ہیں، انواع عالم ہے، اس میں انسان کو ایک مقام دیا گیا ہے۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ آسمان اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اس کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ تعلق باللہ قائم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنی ذات میں غور و فکر۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ بندہ سوچے، غور کرے کہ میں کون ہوں۔ ایک قطرہ پانی سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔
احسن الخالقین، بہترین ساخت مجھے عطا کی ہے، بیش بہا اعضاء اور صلاحیتیں اس نے مجھے دی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ باہر کی دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ رب العالمین سے تعلق قائم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ یہ تو وہ فکری مجاہدہ تھا۔ دوسرا ہے عملی مجاہدہ۔ عملی مجاہدے میں نمبر 1 عبادت کو خلوص یکسوئی کے ساتھ ادا کرنا، یہ وفاداری کی علامت ہے۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے 4 فرائض جس کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے یہ ہم پر عائد کی ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ان 4 پر آپ غور کیجئے گا، اس میں انسان کس طرح اپنے تعلق باللہ کو مضبوط کرتا ہے۔ حج کو دیکھیے، سراپا شوق اور اضطراب کی کیفیت کا نام ہے۔ فقیرانہ انداز میں وہ گھر سے نکلتا ہے، چلا جا رہا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں آ گیا ہوں۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، چاہتا یہ ہے اپنے رب کو پالوں، چاہتا یہ ہے کہ اس کے دامن سے چمٹ جاؤں۔ دنیا میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ خانہ کعبہ مرکز تجلیات ہے، وہاں پر اپنی فریاد پیش کرتا ہے، اپنے تعلق باللہ کو ظاہر کرتا ہے، اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی صورت میں ایک انسان اپنا مال، خون پسینے کی کمائی کو اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے دوسرے کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں بندہ مومن لذیذ اشیاء کو ترک کر دیتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، ایک اللہ کی رضا کے خاطر، اس کی خوشنودی کے خاطر۔ اس کے نتیجے میں تعلق باللہ قائم اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر ان سب میں نماز کی اپنی ایک امتیازی شان ہے، اس میں جو قربت میسر ہوتی ہے وہ کسی اور عبادت میں میسر نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے سجدہ کرو رب کے قریب ہو جاؤ۔ سجدے کی حالت میں ایک انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کے آداب کا لحاظ رکھتا ہو۔ تو پھر اس کے بعد ایک مقام آ جاتا ہے جس کو احسان کی کیفیت سے تعبیر کیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اپنے رب کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تعلق باللہ قائم اور مضبوط ہوتا ہے۔ یہ تو وہ فرائض تھے جس کا میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے نوافل عبادت کا۔ نفل نمازیں ہیں، نفل نماز میں تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، تحیت المسجد اور تحیت الوضو کی نماز ہے، دیگر یہ نمازیں ہیں۔ ان نمازوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے، نوافل صدقات کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ صرف زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ تو دینا ہی دینا ہے، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر کے انفاق کرتا ہے۔ کس قدر انفاق؟ جب قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے متعدد آیات میں انفاق کی ترغیب دی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کتنا انفاق کریں؟ قرآن کی آیت آ گئی یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کرے، قول العفو، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے
جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے تعلق باللہ قائم ہوتا ہے۔ پھر نوافل روزے ہیں، 3 روزے ایام 20 کے، جن دنوں میں چاند روشن ہوتا ہے، 13، 14، 15 تاریخ۔ اسی طرح پیر و جمعرات کا روزہ ہے، یوم عرفہ، یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ ان روزوں کا اہتمام کیا جائے، حج کے ساتھ عمرہ، حج کے ساتھ طواف کا اہتمام کیا جائے۔ یہ تو وہ نوافل ہیں جو فرائض کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو فرائض اللہ نے عائد کیے ہیں، والدین کی خدمت ہے، اولاد کی تربیت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان میں بھی فرض کے ساتھ ساتھ نفل کا درجہ جو ہے اس کو اختیار کرو گے۔ فرائض اور نوافل کا فائدہ کیا ہوگا، اس بات کو میں ایک حدیث کے ذریعے واضح کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے ان اعمال کے ذریعے سب سے زیادہ جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہیں، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ گویا کہ فرائض کے ذریعے بندہ مومن اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور اللہ فرما رہا ہے اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ایسا بندہ مرضات رب کا نمونہ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی رضا کے مطابق، وہ چلتا ہے تو اللہ کی رضا کے مطابق، وہ بولتا ہے تو اللہ کی رضا کے مطابق، اس طرح اس کا تعلق باللہ قائم اور مضبوط ہوتا ہے۔ لہذا فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام ضروری ہے۔ آپ اسلامی تحریک کے کارکن ہیں، آپ اقامت دین کے مجاہد ہیں، آپ کو اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دلیل کے طور پر اب میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آ گئی، قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو خبردار کر دیجئے اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کریں۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، نہ روم بڑا ہے، نہ کسرا بڑا ہے، نہ مقوقس بڑا ہے، کبریائی ایک اللہ کی ہے۔ یہ اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ کریں اور اس کے لیے میدان عمل میں اتر آئے۔ بڑی ذمہ داری تھی، لہٰذا جب بڑی ذمہ داری تھی تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ آیات بھی نازل ہو گئی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اے چادر کمبل اوڑھنے والے، راتوں کو کھڑے ہو جاؤ، آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اپنے رب کے سامنے قیام کرو اور اس قرآن کو ٹہر کر پڑھو۔ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ بھاری کلام اس اعتبار سے بھی کہ وحی الہی ہے، اور یہ بھاری کلام اس اعتبار سے بھی کہ اس میں بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے۔ ان اقیموا
الدین، اس دین کو قائم کر دو، رائج و نافذ کر دو۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تعلق باللہ مضبوط ہو۔ تو فرائض 5 تو ہر مومن پر ہے جو فرض نماز ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 فرض نمازوں کے علاوہ تہجد اضافی فرض تھی، اور اس کی وجہ ہی یہی تھی۔ لہٰذا جب آپ اسلامی تحریک کے کارکن ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں گے۔ یہ تو فرض عبادت اور نفل عبادت کے حوالے سے میں نے ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلق باللہ کے لیے تلاوت قرآن، قرآن مجید کی تلاوت آپ کا مستقل وظیفہ ہونا چاہیے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ 12 مہینے مستقل قرآن کی تلاوت آپ نے کرنی ہے روزانہ کی بنیاد پر، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا فہم آپ نے حاصل کرنا ہے۔ مفکر اسلام سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے اس دور کے انسانوں کے لیے آسان فہم انداز میں 6 جلدوں میں تفہیم القرآن مرتب کی ہے کہ میٹرک کا طالب علم بھی اگر چاہے کہ وہ قرآن کا فہم حاصل کر لے بآسانی حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا فہم قرآن ضروری ہے، ہر کارکن کے لیے لازم ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر تفہیم القرآن کا مطالعہ کرے گا۔ قرآن مجید 23 سال میں جو نازل ہوا اس کا ایک اہم سبب یہ تھا کہ اسلامی تحریک کو جب جیسا جیسا مرحلہ پیش آتا اس کی مناسبت سے آیات نازل ہوتی، اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نزول کا دوسرا مقصد یہ تھا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو ہم اس کے ذریعے مضبوط کرتے ہیں۔ لہذا فہم قرآن روزانہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کے اس ضلع میں فہم قرآن کے پروگرام ہوتے ہیں، اس کی کلاسیں ہوتی ہیں، قرآن و سنہ اکیڈمی کے تحت یہ ساری ترتیب قائم ہے۔ میری گزارش ہے آپ اس میں حصہ لیں، باقاعدہ داخلہ لیں۔ آپ یہ نہ فکر کریں کہ جی میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، 70 سال کا ہو گیا ہوں، اب کیا سیکھوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو صحابہ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا یہ سب بڑی عمر کے تھے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ انصاری، یہ سب بڑی عمر کے لوگ تھے۔ لہٰذا آپ نے فہم قرآن کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کا ذکر، مومن کی صفت قرآن نے بیان کی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے چلتے ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ذکر الہی کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام تعلق باللہ کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ لہٰذا اپنے لیے دعا، اپنے والدین کے لیے دعا، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفار کا اہتمام کریں، کثرت سے استغفار یاد رکھیے قرب الہی کا ذریعہ ہے، محبوبیت الہی کا ذریعہ ہے، اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ یہ تو وہ عبادات اس کے قبیل سے متعلق چیزیں تھیں۔ اب اس کے بعد تعلق باللہ کے لیے سب سے اہم اور مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کی پابندی آپ نے اپنی زندگی میں کرنی ہے، اپنے گھر پہ کرانی ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس کے نتیجے میں
تعلق باللہ قائم ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی دین کی اقامت کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینا ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی مفکر اسلام سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی برپا کردہ عظیم الشان اسلامی تحریک ہے۔ یہ محض سیاسی جماعت نہیں ہے جیسے اور سیاسی جماعتیں ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جماعت اسلامی غلبہ دین، اقامت دین کی عملی تحریک ہے۔ لہذا اس تحریک کا آپ نے حصہ بننا ہے، اور اس طرح حصہ بننا ہے کہ اس معاملے میں کمزوری نہ ہو، سستی نہ ہو، غفلت نہ ہو، لاپرواہی نہ ہو، بلکہ پیش قدمی کرنی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سستی نہ کرو، غم نہ کرو، بلکہ اگر تم واقعی مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ لہذا اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جماعت اسلامی کی اس جد و جہد میں آپ نے مستقل حصہ لینا ہے۔ جماعت اسلامی غلبہ دین، اقامت دین کے لیے یہ جو مختلف طریقے اختیار کرتی ہے، شب داری ہے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، لوگوں کے حقوق کے حوالے سے جد و جہد ہے، ریلیاں ہیں، مظاہرے ہیں، اسی طریقے سے الخدمت کے تحت یہ جو مختلف کام ہوتے ہیں، ان تمام کاموں کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دین کے قریب لایا جائے، تالیف قلب کا اہتمام کیا جائے، لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑا جائے، اور اس کے ذریعے اقامت دین عملاً قائم ہو جائے، اسلامی تحریک غالب آ جائے، اسلامی انقلاب غالب آ جائے۔ اس کے لیے ساری جد و جہد ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا نصب العین کا پہلا حصہ ہے کہ ہم جو ہے عملاً اقامت دین کی جد و جہد میں مصروف ہیں، اور ہمارا حقیقتاً مقصود یہ ہے کہ اس تمام کاموں کے ذریعے ہم اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں، ہم جنت چاہتے ہیں۔ لہذا تعلق باللہ کے لیے تیسرا کام یہی ہے کہ اس اسلامی تحریک کے ساتھ آپ نے جڑ کر کے رہنا ہے، نہ صرف یہ خود بلکہ اپنے اولاد، اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس تحریک کے ساتھ جوڑنا ہے اور اس میں مستقل شریک رہنا ہے۔ یہ کام آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ تعالی تعلق باللہ مضبوط بھی ہوگا اور اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا سبب بنے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، ثابت قدمی اختیار کر لی، پوری زندگی اسی طرح چلتے رہے، نتیجہ یہ کہ فرشتے موت کے وقت آئیں گے۔ اس پیغام کے ساتھ خوف اور غم نہ کرو، خوشخبری سن لو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اور جب روح پرواز کرے گی تو اس پیغام کے ساتھ وہ روح پرواز کرے گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، پلٹ اپنے رب کی طرف اس طرح کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں، داخل ہو جا جنت میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔